فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے مدعیان ایمان، تقوی اختیار کرو. اور اللہ کے رسول پر سچا ایمان لاؤ. سچی کی قید اس لیے ہے کہ مخاطب بھی اہل ایمان ہے اور مطالبہ بھی ایمان ہی کا حضرت کیا. تو جو چیز حاصل ہو چکی ہے وہ تو پھر حاصل ہوگی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ ایمان کا زبانی ہے اور قدرت چاہتی ہے کہ رسالت شناسی پیدا ہو اور رسول کو سچائی. اس کے صلے میں اللہ کو اپنی رحمت کے برابر کے گفتگو مسلسل رسالت شناسی کے سلسلے میں ہوتی رہی اور اسی ضمن میں نفس کی اصلاح کی باتیں بھی ہوتی رہی. البتہ انعام جو مسلسل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس تقوی اور ایمان کی بنیاد پر اللہ اپنی رحمت کے دو برابر کے حصے عطا کرے. یہ انعام، یہ دو برابر کی رحمتیں اہل ایمان کو ملی کہ نہیں ملی؟ اکثر بات ہوگی محمد
آج کی شب مخصوص طور کے اوپر سوگوار اور ازادار کی شب، راحت طلبی کی شب نہیں، آرام طلبی کی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھ لو یہ کون سی دو رحمتیں ہیں برابر کی جو قدرت نے مخصوص کی ہیں اہل تقویٰ اور اہل ایمان سے؟ بے شمار رحمتیں ہیں پروردگار کی، خود اس کی ذات بھی عین رحمت ہے۔ رحمتوں کے شمار کی کوئی منزل نہیں ہے، اس نے ایک ایک سانس کو رحمت بنایا ہمارے لیے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مخصوص طور کے اوپر رحمت کا نام دیا جاتا ہے ان کو، مثلا بارش اللہ کی رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، خصوصاً اولاد میں بیٹی کو رحمت کا لقب دیا گیا ہے۔ مگر وہ کون سی وہ رحمتیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں اہل ایمان سے؟ بارش یقیناً رحمت ہے، لیکن صرف مومنین کے گھروں کے اوپر تو مخصوص ہے نہیں۔ یہ صلوات محمد اور آل محمد کا اولاد رحمت ہے، رحمت ہے تو کیا صرف مومنین سے مخصوص ہے یہ رحمت؟ تو یہ نظر آتا ہے کہ بسا اوقات بہت متقی بھی ہے، مومن بھی ہے، اور اس کی گود خالی اور کافروں کی گود بھری ہوئی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں شاید عرض کیا ہے، لیکن پھر اسے واضح کر دوں، بچوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ نہ سوچیں کہ اتنا عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، اور اس کی گود خالی ہے اور کافروں کی گودیاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ کون سا اللہ کا انصاف ہے؟ نہیں، سوچنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اولاد کو اس قانون سے دیا ہے انسان کو جس میں استحقاق کی شرط نہیں، مستحق ہونا ضروری نہیں۔ بھئی آپ حقیقت جتا رہے ہیں کہ مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا حق ہے؟ نہیں، اولاد کے لیے مستحق ہونے کی شرط نہیں، دینے والا دے دے تو کرم، نہ دے تو شکوے کا حق نہیں۔ اس لیے کہ حق کی بنیاد پر اگر کوئی چیز نہ ملے تو یقیناً شکایت کا حق ہے، لیکن قدرت نے جو قانون بنایا ہے اولاد کے لیے اس میں شکوے کا حق رکھا ہی نہیں، حق کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے اولاد۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ حضور والا نبی اور آل نبی کو قرآن مجید کی لفظی بلاغتیں ہیں جس کو میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ
نبی اور آل نبی کو کچھ چیزیں الف تے کے املے سے دی گئی ہیں اور کچھ چیزیں عین تو کے املے سے. عطا الف تے سے بھی ہے، آتینا علی ابراہیم الکتاب وغیرہ ساری چیزیں ہیں، اور عین تو سے بھی ہے، انا اعطیناک الکوثر. فرق دونوں کا کیا ہے؟ الف تے میں نے عرض کیا تھا کہ الف تے کے املے سے جب کوئی چیز دی دلائی جائے گی تو دینا واجب ہے، نہ دینا ظلم ہے. دیا جائے تو حقدار کو دیا جائے، غیر مستحق کو نہیں. اور آخری بات وہ بھی ہے کہ جب حقدار کو مستحق کو دے دیا تو اب مالک کو بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے. لیکن عطیہ عین تو اسلامی قانون کی بنا پہ دینا واجب نہیں. دینے والا دے دے تو کرم، نہ دے تو شکوے کا حق نہیں. اور یہ بھی اسلامی قانون ہے کہ عطیے میں مالک کو حق استرداد ہے، یعنی جب چاہے مالک اپنا عطیہ واپس لے لے. اور ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں نے یہ مثال بھی دی ہے کہ بیٹی کو بیاہا، ہم جو حوصلہ تھا جو کچھ دینا تھا دیا، اس کی یہ لسٹ کاہے کے لیے تیار ہو رہی ہے. تو کہا جائے گا مولانا خدا نخواستہ کے وقت یہ لسٹ کام آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عطیہ ہے، عطیے میں مالک کو واپس لینے کا حق ہے جب تک چیز موجود ہے. تو اب یہ فرق معلوم ہو گیا نا، قرآن کی بلاغت ہے. الف تے میں حق نہیں. آتو زکات الف تے سے نہیں ہے، عین تو سے. عین تو سے نہیں، الف تے سے مانگی ہے زکات. دینا واجب، نہ دینا ظلم. دیا جائے حقدار کو، غیر مستحق کو نہیں. اور دیا ہے تو مالک کو بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے. لیکن عین تو سے عطیہ تو قدرت نے اولاد کے لیے آواز دی، انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر ہم نے اولاد عطیے کے طور پہ آپ کو دی ہے، تو اولاد عطیے کے قانون سے مالک کو واپس لینے کا بھی حق ہے اور مستحق ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. اور میں نے اسی ذہن میں یہ بات کہی ہے اور کہتا ہوں کہ منصب نبوت کا ہو، قرآن مجید ہو، یہ سب الف تے کے ذریعے سے دیا گیا ہے، عین تو کے ذریعے سے نہیں. لہذا کسی کو بھی لینے کا حق نہیں ہے، واپس لینے کا. خدا نے دیا ہے اس قانون سے کہ یہ حقدار تھے، اہل تھے، ان کو ہم نے دیا ہے، اب ان سے کوئی واپس لینے کا حق نہیں رکھتا. اور اسی کی کڑی ایک ہے جس کو فدق کہتے ہیں. نہیں غور کیا؟ قدرت نے فدق عین تو کے ذریعے سے نہیں دلایا ہے کہ جو چاہے واپس لے لے. آتے ذل قربا حقہ، آتے میں الف تے ہے. حکم دیا گیا ہے نبی کو کہ آپ مرکز قربا کو ان کا حق دے دیجئے. مرکز قربا کو ان کا حق دے دیجئے. اور آپ پیغمبر نے اس حکم کے بعد اپنی بیٹی کو فدق دیا ہے تو فدق الف تے کے املے سے دیا گیا ہے، یعنی حق تھا فاطمہ کا، حقدار تھی فاطمہ، اور اب دے دیا تو الف تے کے ذریعے سے جب کوئی چیز دی جائے تو دینا واجب ہے اور واپس لینے کا حق نہیں ہے. اب نبی کو بھی واپس لینے کا حق نہیں ہے تو امتی کو کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ واپس ہے؟ اس سے آواز بڑی محمد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. اور یہیں سے بات بھی ذہنوں میں ہوگی کہ
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو کہا گیا ہے کہ قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، تو کس کے قرابت دار؟ تفسیر میں نہیں جانا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں کہ قدرت نے کہا ہے، نبی کہہ دیا ہمارے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ کس نے کہا ہے؟ یہ ہمارے کی قید کہاں سے لگی؟ آیت میں تو ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ کے بارے میں محبت مانگی گئی ہے۔ کس کے قرابت دار؟ نبی کے قرابت دار کی قید کیوں لگائی؟ آیت میں تو کہی ہے کہ نبی کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ اب مسئلہ قرآن مجید کا ہے، اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے خود۔ ہم کو فکر تھی کہ کس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، تو دوسرا حکم قدرت نے پیغمبر کو دے دیا، وہ یہی کہ آتے ذل قربہ حقہ، اے نبی مرکز قربہ کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ مرکز قرابت کا کوئی اور ہے، نبی کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مرکز قربہ کو دے دیجئے آپ۔ تو اب نبی مرکز قربہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت، اب تو مرکز قربہ وہ ہے کہ جس کو نبی حق دے دے اس حکم کے بعد۔ اور ابھی آپ نے سن لیا کہ اس حکم کے بعد نبی نے فاطمہ کو حق دیا، تو یہ بات طے ہو گئی اس آیت کی بنیاد پر کہ نبی کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت نہیں ہے، فاطمہ کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ قرآن مجید کا جائزہ لیجئے، فکر کیجئے تو معرفت کی نگاہیں کھلیں گی۔ فاطمہ کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، مرکز قربہ ہیں، مرکز آیت تطہیر ہیں۔ قرابت کا مرکز نبی کو نہیں بنایا گیا ہے۔ آیت تطہیر میں کیا کہا گیا ہے؟ کون لوگ ہیں چادر کے نیچے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ نہیں کہا کہ نبی اور ان کی بیٹی، نبی اور ان کے داماد، نبی اور ان کے بچے۔ آواز دی گئی فاطمہ اور ان کے باپ، فاطمہ اور ان کے شوہر، فاطمہ اور ان کے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرابت کا مرکز فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور یہیں کے اوپر کہہ دوں عزیزو، کہ قدرت نے آیت تطہیر میں قصہ میں کہا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بنون بھی ابن کی جمع ہے نا، فاطمہ کے بچے، مرکز تطہیر، صاحب تطہیر، ٹھیک۔ اور پروردگار ہی نے مباہلے میں بھی بلایا ہے، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہے نا، مباہلے میں بھی جمع کی لفظ ہے، ابنا وہ بھی ابن کی جمع ہے، اور قصہ میں بھی بنون کی لفظ ہے تو یہ بھی ابن کی جمع ہے۔ اور کلام دونوں جگہ پروردگار کا۔ میں نے فکر کی کہ لفظ الگ الگ کیوں ہیں۔ مباہلے میں ابنا کی لفظ ہے اور قصہ میں عصمت کی منزل میں بنو کی لفظ ہے۔ دونوں کا فرق پہچان لیے تو معرفت کی منزل طے ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں جمع کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مجلس کے مزاج کی نہیں ہیں، لیکن بہرحال معرفت کا وسیلہ ہیں، اس لیے
عربی زبان میں جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت۔ جمع قلت 2 سے زیادہ مگر 10 سے کم۔ توجہ فرما رہے ہیں، 2 سے زیادہ مگر 10 سے کم، اور جمع کثرت 10 سے زیادہ۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ کیا بلاغت ہے اللہ کے کلام۔ مباہلے میں جمع قلت جو 2 سے زیادہ تو ہے مگر 10 سے کم۔ پالنے والے وہاں بنون کی لفظ کیوں نہیں رکھی؟ وہاں جمع کثرت کی لفظ کیوں نہیں رکھی؟ قدرت کہے گی کہ جب 2 سے زیادہ کی گنجائش ہے اور وہ نہ مل سکے صاحب مباہلہ بننے والے، تو ایسی لفظ کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے جو خلاف بلاغت ہو؟ جب 2 سے زیادہ نہیں مل سکتے کہ جو مباہلے کے حقدار ہوں، تو پھر 10 سے زیادہ کی لفظ کیسے بولی جائے؟ وہاں تو کم از کم 10 چاہیے نا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، چلیے مباہلے میں وہ لفظ رکھی گئی ہے جس میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی ہو تو آئے، مگر 2 کے بچوں سے آگے سے تعداد بڑھی نہیں، کوئی اہل ملا نہیں۔ لیکن آیت تطہیر میں جو عصمت کی طہارت کی منزل ہے، وہاں قدرت نے مباہلے والی لفظ نہیں رکھی۔ کیا لطف ہے، وہاں لفظ رکھی ہے بنوہا۔ یہ ہے جمع کثرت، نہیں پہچانا؟ جمع کثرت کی قید کیا ہے؟ 10 سے زیادہ۔ وہ پتہ چل گیا کہ صاحبان تطہیر اولاد میں فاطمہ کی 10 سے زیادہ ہونا چاہیے۔ 10 سے کم کے لیے بولی نہیں گئی ہے، 10 سے زیادہ کے لیے یہ لفظ رکھی گئی ہے۔ لہذا علی اور ان کی اولاد اگر 10 سے زیادہ ہے تو صاحب عصمت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بلاغتیں ہیں، وقت اس میں زیادہ صرف ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم ہر متقی مومن کو انعام دیں گے۔ تو وہ کون سا انعام ہے؟ وہ کون سی 2 رحمتیں ہیں؟ بارش تو مومن کافر سب کو مل رہی ہے، اولاد ہر ایک کو مل رہی ہے، پھر کوئی ایسی نعمت ہوگی کہ جس کو مخصوص کیا ہے اللہ نے صاحبان تقوی اور صاحبان ایمان سے۔ تو اب تفسیر پوچھئے، تفسیر سے پوچھئے کہ وہ کون سی 2 رحمتیں ہیں؟ تو قدرت کہے کہ یفسر بعضہ بعضا، سن چکے ہو کہ قرآن کا بعض حصہ خود تفسیر بنتا ہے، تو یہی تو کہا ہے کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ہی، مومن اور متقی کو اللہ اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے دے گا۔ تو قرآن سے پوچھ لو کہ اللہ نے کس کو اپنی رحمت بنایا، کس کو اپنی رحمت بنایا؟ تو قدرت آواز دے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت کل بنایا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہم نے سارے عالم کے لیے، اے میرے حبیب، تم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم صاحبان تقوی کو، صاحبان ایمان کو، جو رسالت کے اوپر سچا ایمان لائیں گے، ان کو ہم اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے عطا کریں گے۔ تو اب ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، آغوش نبوت دیکھ لو، رحمت کے 2 برابر کے حصے ملیں گے۔
تو اسی رحمت کی آغوش میں تلاش کر لو، ایک زانوں پہ حسن دوسرے زانوں پہ حسین، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تفسیر نے بھی بتایا ہے کہ الکفلین الحسن والحسین کفلین من رحمتہ، کفلین کہتے ہیں ترازو کے برابر کے دو پلے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، برابر کی دو رحمتیں، کیا کیف ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور ایک جملہ مجھے اور کہنا ہے یہاں پر، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، بڑی رٹ ہے کہ علامہ نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینا، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے، عجیب لفظ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ حسن ہر قوم کے ہیں نہ حسین ہر قوم کے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ لفظی اعتبار سے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے خود ہی قید لگائی ہے کہ بیدار تو ہو لینا دو انسان کو، بیدار، جب انسان بیدار ہو جائے گا تو ہر قوم کہاں رہ جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بیداری کے کیا معنی ہے؟ تو جب بیدار ہو جائے گا تو پھر ہر قوم کہاں رہے گی، ایک قوم بنے گی۔ قدرت نے آواز دی ہے قرآن کے، قرآن کو ہم پیش نظر رکھیں گے، ہم دنیا والوں کو قول کو نہیں مانیں گے۔ قرآن نے کہا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، یہ دونوں برابر کی رحمتیں حسن اور حسین ہر ایک کو نہیں ملیں گے، اس کو ملیں گے جو سچا ایمان رسالت پر لائے، تقوی اختیار کرے اور سچا ایمان لائے۔ تو قرآن نے مخصوص کر دیا ہے کہ حسن بھی صاحبان ایمان کو ملے ہیں اور حسین بھی صاحبان ایمان کو ملے ہیں۔ دعویٰ کوئی بھی کرے کہ ہمارے ہیں حسین، لیکن قدرت نے کہا ہر ایک کے نہ حسن ہے نہ حسین ہے۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ مل کر کے ایک درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد۔ کیسی برابر کی یہ رحمتیں ہیں، انعام جو قدرت نے دیا ہے صاحبان ایمان کو، کیسی برابر کی رحمتیں، شرف یکساں، حسب و نسب یکساں، کمالات یکساں۔ حد یہ ہے کہ نسلوں میں امامت چلی ہے، امام زمانہ تک نسلوں میں چلی ہے نا، ایک امام کے بعد دوسرا امام، لیکن یہ دو بھائی نسل فاطمہ میں دو بیٹے، دونوں امام وقت برابر سے۔ کسی مملکت کا حاکم ایک وقت میں دو نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ باقی رہنے والا ملک جو قدرت نے بنایا ہے ہمارے لیے، اس ملک کے سردار حاکم حسن اور حسین ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ دنیا میں بھی دونوں امام ہیں اور آخرت میں بھی دونوں سردار جنت ہیں، دونوں نبی زادے ہیں، اور کمالات بھی دونوں کے یکساں نظر آئے۔ اگر نبی ناقہ بنے تو دونوں کے لیے،
اگر نبی کی زلفیں مہار بنی تو دونوں کے لیے، اگر جنت سے کپڑے آئے تو دونوں کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اس منزل میں ایک فقرہ میرے عزیزوں کہ رحمت للعالمین کی زندگی اہل قلم نے، مورخ نے تقسیم کی سمجھانے کے لیے۔ تو کیا کہا؟ نبی کے زندگی کے دو مرحلے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ ہم نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے مکی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ صلحوں کی زندگی، خاموشی کی زندگی۔ مکی اور مدینے کی زندگی جہاد کی زندگی۔ نہیں پہنچا جہاں صلوات پڑھیے۔ نبی کی صلح بھی رحمت، نبی کا جہاد بھی رحمت، اور اب اسی رحمت کے دو برابر کے حصے ملے ہیں۔ ایک مکی زندگی کا نمونہ بن گیا، ایک مدنی زندگی کا نمونہ بن گیا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کا۔ حسن مکی زندگی کا نمونہ بن گئے، رحمت کے دو برابر کے حصے ہیں نا۔ حسین مدنی زندگی کا نمونہ بن گئے۔ حسن کی خاموشی بھی رحمت ہے، حسین کا جہاد بھی رحمت ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد۔ تقوی اختیار کرو، سچا ایمان لے آؤ، تو اس بنیاد کے اوپر تم کو رحمت کے دو برابر کے حصے ملیں گے، حسن کی صورت میں، حسین کی صورت۔ دونوں ہر اعتبار سے یکساں اور برابر ہیں، کمالات میں، فضیلتوں میں۔ اب میں اسے نہیں دہراؤں گا جسے میں عرض کر چکا ہوں چند روز پہلے آپ کے سامنے، کہ کربلا کی اکیلی اچھوتی تاریخ حسین سے کیوں وابستہ ہوئی، حسن نے کربلا کیوں نہیں بنائی، یہ سب آپ کے پیش نظر ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں، اور ایک قیمتی بات ہے وہ کہ یہ تاریخ مخصوص کیوں ہے امام حسین۔ البتہ عظمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بارہ امام، ہر ایک نبی زادے اور ہر ایک صاحب اختیار، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو بات کہی ہے اس کو دہرانا نہیں ہے، صرف ربط کے لیے منزل تک آنا، کہ جب تک دین کا تصور باقی تھا، انفرادی قربانی علی نے بھی دی، حسن نے بھی دی، حکومت کو ٹھکرا دیا، تاکہ سیرت کی شرط کے ساتھ جو حکومت آئی ہے اس پر نہ علی کا ساتھ بن سکے نہ حسن کا، امام وقت کا۔ انفرادی قربانی دے دی جب تک کچھ دین باقی تھا، لیکن جب یہ آواز بلند کی گئی کہ لا خبر جا والا باقی نظر، کیسا خدا، کیسا نبی، کیسی وحی، کیسی حدیث، یہ سب جو
ڈھونگ ہے بنی ہاشم کا. تو اب دین کا جب انکار ہوا ہے تو اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی. یہ میں نے دہرایا ہے صرف اپنے راستے کے لیے، منزل سے قریب ہونے کے لیے اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی. اور جب اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی تو حسین قافلے کو لے کے نکلے مدینے سے. یہ تو بتا چکا کہ کربلا کی چھوٹی نرالی تاریخ حسین سے کیوں وابستہ ہے. ایک منزل اور بھی نظر آتی ہے جو حسین کے لیے مخصوص ہے. رسول اللہ کا غم ساری کائنات نے نہیں منایا. مولائے کائنات کا ماتم ساری کائنات نے نہیں منایا. معصوم عالم کا ماتم، امام حسن کا غم. لیکن امام حسین کی یہ خصوصیت نظر آتی ہے کہ ان کے ماتم میں، ان کے غم میں آسمان بھی رویا ہے خون، زمین بھی روئی ہے. جو پتھر اٹھایا گیا اس سے خون ابلتا تھا. یہ شرف اس شہادت کا ہے مخصوص، اس کی بنیاد الگ ہے. اس وقت تو صرف یہ بتانا ہے کہ حسین اجتماعی قربانی کے لیے نکلے تھے دین بچانے کے لیے. تو جب مدینے سے جانے لگے تو حسرت بھری نگاہ سے نانا کے مزار کو دیکھا، ماں کی لحد کو دیکھا، بھائی کی قبر کو دیکھا. خالی کنبہ نہیں چھوٹ رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ حسین سوار دوش پیغمبر نبی کی مزار سے بچھڑ رہے ہیں. آج آپ جس کی یاد منانا کے لیے بیٹھے ہیں، اس ذکر کے لیے رب دے رہا ہوں کہ جب مدینہ چھوڑنے لگے مظلوم کربلا، حسرت بھری نگاہ سے نانا کے مزار کو دیکھا، ماں کی لحد کو دیکھا، بھائی کی قبر کو دیکھا، اور ہر ایک خطاب کر کے آواز دی، نانا حسین کا آخری سلام، اماں حسین کا آخری سلام، بھیا حسین کا آخری سلام. اور میرا تصور یہ کہتا ہے کہ شاید عجب نہیں ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے نجف کا بھی رخ کیا. بابا حسین مدینے سے بچھڑ رہا ہے، جا رہا ہے شہادت گاہ کی طرف، سلام لے لیجیے میرے بابا. تو میرا یقین یہ ہے کہ روح نبی نے، روح علی نے روح سیدہ نے، روح حسن نے آواز دی ہوگی جب اسلام پروان چڑھ رہا تھا تو پنجتن نے مل کے پروان چڑھایا تھا. چاہنے والوں، روح نبی نے، روح سیدہ نے، روح علی نے، روح حسن نے آواز دی ہوگی
بارش ہو رہی تھی، اسلام پروان چھوڑا تھا تو پنجتن نے مل کے خدمت کی تھی، آج اس دین پر وقت پڑ گیا ہے تو میرا لال تم اکیلے ہو۔ تو عجب نہیں کہ روح نبی نے آواز دی ہو، حسین دین کے بچانے کے لیے، اس قربانی کے لیے میری نیابت علی اکبر کے حوالے۔ آپ کربلا کے اس جوان کا ماتم کرنے کے لیے آئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں عظمت جناب علی اکبر کے سلسلے میں کہ قربانی کی مخصوص نیابت پیغمبر کی ہے جناب علی۔ روح علی نے آواز دی ہوگی، میری نیابت عباس کے حوالے، ثانیہ حیدر کے حوالے۔ روح فاطمہ نے آواز دی ہوگی، میری نیابت ثانیہ زہرا زینب کے حوالے۔ روح حسن نے آواز دی ہوگی، میری نیابت قاسم کے حوالے۔ یہ سب نیابت کا حق ادا کر رہے تھے کربلا میں۔ رونے والوں، بڑا شرف ہے شہزادے کا جناب علی اکبر، علاوہ اس کے کہ نبی کے مشابہ تھے رفتار و گفتار میں، مگر اس گھرانے میں کون نبی سے مشابہ نہیں تھا؟ کبھی سوچا میرے عزیزوں کہ اور کسی کو شبیہ پیغمبر کا لقب کیوں نہیں ملا؟ یہ جناب علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کا لقب کیوں ملا ہے؟ کیا صرف صورت اور شکل کی بنا پہ؟ نہیں، کربلا میں نبی کی جانب سے نبی کی قربانی کی نیابت کر رہے تھے۔ حسین اپنی جانب سے آئے تھے، قاسم حسن کی جانب سے، سرکار وفا مولا کائنات کی نمائندگی کر رہے تھے، اور جناب علی اکبر پیغمبر اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دلیل قرآن مجید سے، تاریخ سے پوچھئے، تاریخ بتائے گی میرے عزیزوں کہ خاندان کی ایک شخصیت تھی، اور بھری مسجد تھی۔ آواز دی، یا علی، رسول کی نیابت کا حق مجھے ہے۔ حضور والا، یہ نیابت کے دعوے کی بنیاد پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ مجمع کو سمجھانا مقصود تھا کہ ہم اہل نہیں ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، دنیا سمجھ دے کہ علی حقدار ہیں، ہم اہل نہیں ہیں۔ خاندان کی عظیم شخصیت تھی، مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے وہی میری دلیل ہے نیابت علی اکبر کی۔ مولا کائنات نے زبان سے نہیں کچھ کہا کہ میں غدیر کا مولا ہوں، میں دعوت ذوالرشیدہ کی آبرو ہوں۔ تاریخ نے بتایا کہ تبرکات رسول لا کے مولا نے رکھ دیے بھری مسجد میں، اور کہا
بسم اللہ آپ نائب رسول ہیں تو یہ تبرکات حاضر ہیں۔ فقرہ تاریخ کا یہ ہے کہ جیسے ہی رسول کا امامہ سر پہ رکھا گیا ابن عباس چیخ پڑے، یا علی جلد ہٹا لیجئے، قریب ہے کہ جسم کے پراخچے اڑ جائیں، ٹکڑے ہو جائیں۔ میں اہل نہیں ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزو تاریخ نے کیا بتایا؟ تبرکات رسول کو وہی برداشت کرے گا نا جو نیابت کا حق رکھتا ہو۔ کیا مجھے کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ میں نے شہزادے قاسم کے سلسلے میں آپ کے سامنے کہا تھا نا کہ ہر ایک کو، ہر شہید کو ماں نے سجایا تھا، لیکن دو بیٹے ہیں جن کو حسین نے مرنے کے لیے سجایا ہے۔ ایک حسن کی نشانی قاسم، امامہ پھاڑا اور اپنے ہاتھ سے آدھا قاسم کے سر پہ رکھا اور آدھا دوش پہ ڈالا۔ وہ سب آپ سن چکے اور رو چکے، بس آج یہ سنیے کہ شبیہ پیغمبر کو مقتل کے لیے مظلوم کربلا نے سجایا۔ کس طرح سجایا؟ رسول کا امامہ سر پہ رکھا، نبی کی ذرا علی اکبر کو پہنائی، نبی کی سواری پہ سوار کیا۔ آوازیں آپ کی بلند ہے۔ تاریخ نے یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ جب علی اکبر جا رہے تھے تو چند قدم حسین پیچھے پیچھے چلے تھے۔ کہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب لال نے کہا تو جواب دیا مظلوم کربلا نے کہ صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا، لیکن یہ فقرہ تاریخ میں ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ عباس کو رخصت کیا، عباس کے پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ قاسم کیا کم عزیز تھے حسین کو؟ قاسم کو روانہ کیا سجا کر مقتل کے لیے، پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ اور محمد کو روانہ کیا، پیچھے پیچھے نہیں چلے۔ کیا یہ اپنا بیٹا تھا اس لیے پیچھے پیچھے جا رہے تھے؟ نہیں، نبی کا امامہ رکھا ہے، نبی کی ذرا پھیلا کر، نبی کی نیابت کا حق دے کر جب علی اکبر کو رخصت کیا تو حسین پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، علی اکبر آگے آگے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے۔ بولو، بڑی آرزو تھی محرم کی، بڑی تمنا تھی، محرم کا چاند نمودار ہوا، تم نے آدھا خانے سجا لیے، رونا ہے حسین کو، عرصہ دینا ہے بیوی فاطمہ کو۔ بولو، آخری رات ہے۔ شہزادے کو رخصت کی، رونے والوں جناب علی اکبر مقتل سے لوٹے اور آپ نے سنا ہے فریاد کی بابا، پیاس کی شدت ہے، لوہے کی گرمی ہے۔ یہ فقرہ یاد
जनाब अकबर ने पानी मांगा नहीं था, पानी हुसैन ने मांगा था बेशीर के लिए। करगिल जवान ने पानी नहीं मांगा था, जानते थे 3 दिन से कहाँ है खतरा पानी का रसीद, सिर्फ शिद्दत तशनगी का इजहार किया था। लफ्ज़े ये हैं कि बाबा एक घुट पानी का कोई रास्ता है, सबील की लफ्ज़ है। सुनोगे चाहने वाला, एक प्यासे की जुबान पर ये लफ्ज़ जारी हुई। सबील के मानी फी सबीलिल्लाह सुना करते हैं, सबील के मानी रास्ते के हैं। प्यासे की जुबान पर ये लफ्ज़ करबला में इस तरह से जारी हुई कि आज इसके मानी बदल गए। इस सबील के मानी पानी पिलाने के हो गए। ये प्यासे अली अकबर की जुबान पर जारी हुई थी लफ्ज़, सबील पैगंबर ने इस लफ्ज़ के मानी बदल दिया। हम रोते हैं सबील रखकर जज़ाकुम रब्बुकुम। पानी की कोई सबील है? नहीं, ठहरो, कोई कारनामा करके बेटा तुम्हारा आए। तो फितरत का तकाजा क्या है? बाप की इस वक्त कामयाब होके लौटा है मेरा लाल, जो चाहे मांग ले। बाप पूरा करने के लिए तैयार है। जरा उस मंजिल का एहसास करो। अली अकबर मैदान जंग से पता के बाद वापस आए हैं और इतना सा सवाल बाबा एक घुट पानी का कोई रास्ता है। अरे कैसी मजबूरी थी कि मजलूम करबला अपने लाल की सवाल को पूरा न कर सके। बस इतना तारीख ने बताया कि मजलूम करबला ने अपने लाल से कहा, अली अकबर अपनी ज़बान मेरे मुंह में रख दो। मैं अभी रोएंगे आप। एहसास वाला मजमा है, दिल चाहता है हाथ जोड़कर अपने मजलूम आका से कहूं, मजलूम करबला आपके घराने का दस्तूर और कायदा ये रहा है कि बुजुर्ग अपनी जबान छोटों के मुंह में रखते थे ना। मैं गौर किया, आका मजलूम करबला आपके दहन में आपके नाना ने अपनी जबान रखी थी। आप अपनी जबान क्यों नहीं अली अकबर के मुंह में रख देते तस्कीन के लिए? अजीजों, अंदाजा उस वक्त हुआ जब हुक्म के मुताबिक शहजादे ने अपनी जबान बाप के दहन में रखी और वापस निकालते हुए फरियाद की, बाबा आपकी जबान में मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। पता चल गया कि मेरे मजलूम में बाप की जबान इतनी सूखी थी कि अपने मुंह से बाहर न निकाल सका। अली अकबर से कहा तुम अपनी जबान मेरे मुंह में रखो। अली अकबर ने आवाज दी, आपकी जबान में ज्यादा कांटे हैं। पालने वाले नवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, जो हुसैन की मजलूमियत पे बुलंद है। रोने वालों, अब जो अली अकबर मक्तब में गए
ابھی بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے نا، اور اب جو گئے تو کیا جنگ کا فن بھول گئے؟ اب جو گئے تو نیزے برسنے لگے۔ کیا راستہ؟ نہیں، یقیناً بات صرف اتنی سی تھی کہ اب جو مقتل میں آئے ہیں علی اکبر، تو حسین کی پیاس کی شدت کا احساس ہے۔ نہیں، دوسرا فقرہ سنو گے، رونے کے لیے کافی ہے۔ امام حسین کی تشنگی کا جتنا احساس علی اکبر کو ہوا کسی شہید کو نہیں تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ حسین کتنے پیاسے ہیں۔ علی اکبر کو احساس ہو گیا، ارے میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اس احساس کا اندازہ سن لو۔ مقتل سے مظلوم کربلا کو ہر شہید نے آخری سلام کیا ہے نا۔ عزیزوں، رونے والوں، کیا روکو گے اپنے آنسو؟ آخری سلام ہر ایک نے کیا ہے۔ سلام کا قاعدہ کیا ہے؟ جو سلام کرتا ہے وہ السلام علیک کہتا ہے نا، اور جو جواب دیتا ہے وہ علیک السلام، علیکم السلام۔ تو جواب سلام میں علیک ہے نا۔ رونے والوں، ہر شہید نے قانون کے مطابق سلام کیا ہے۔ کسی نے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، کسی نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، کسی نے آواز دی السلام علیک یا عمّا، کسی نے آواز دی السلام علیک یا اخا، لیکن رونے والوں علی اکبر نے نہیں کہا السلام علیک یا وطا۔ علی اکبر نے آواز دی علیک منی السلام یا وطا۔ کون پوچھے شہزادے سے کہ یہ جوابی سلام ہے، کیوں آپ علیک سے سلام کر رہے ہیں؟ تو شاید علی اکبر آواز دی جتنا بابا کی پیاس کا احساس مجھے ہے کسی کو نہیں ہے، میں جوابی سلام دے رہا ہوں تاکہ بابا کو جواب سلام کی زحمت نہ دینی پڑے۔ اب سوچو، ایسا کوئی جہان لال، اس کا جب یہ جوابی سلام مظلوم کربلا تک پہنچا تو باپ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہم نوحہ پڑھتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے چلے، یا بنیا، اے میرے لال، تمہارے بعد جینے کا مزہ نہیں، دنیا تاریخ ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، بس آخری 2-3 فقرے سنو، مجلس تمام کر دو، پھر جتنا چاہنا رو لینا۔ رونے والوں، ٹھوکریں کھاتے ہوئے
گرتے پڑتے محاورے کی بنا پر حسین اپنے قوی الجوان کے لاشے پر پہنچے. پوری تفصیل نہیں، بس صرف رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ حسین جب اپنے لال کے سرہانے پہنچے تو دیکھا کوئی بی بی پہلے پہنچے. رونے لگے. سمجھ گئے نا شانی زہرا جناب زہرا پہلے پہنچ گئی. کیا اجازت دیتے ہیں آپ کہ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر بی بی سے ایک سوال کر لوں؟ سن لو، سوال اور جواب مجلس تمام ہو جائے. ہاتھ جوڑ کر دل چاہتا ہے پوچھوں بی بی اونو محمد مارے گئے خیمے سے نہیں نکلی بی بی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے خیمے سے نہیں نکلی بی بی. وہ بازار گڑیا رہتا رہا خیمے سے نہیں نکلی ہو بی بی. یہ علی اکبر کے لاشے پہ کیوں نکل کے آ گئی ہو ثانیہ زہرا؟ رونے والوں شاید بی بی کلیجہ پکڑ کے جواب دے. ارے میرے کانوں میں میرے بھیا کی آواز گونج رہی ہے جب کہا گئے ہو جوان کا لاشا. ارے اب کون ہے جو میرے نہ جائے گا جانا ہے؟ وہ علیہ مسجد اقصی تو لہدا اجنا لہدا جرمت لہایا واپس لوٹا. مولا رو کے فرمائے میں مرکز ہاں بچ دنیا دے مجبوری کو دے پوہا
حسین اکبر دی لاش تے کونیا دے بار چل چل کے تے شامی اکبر پجنے بٹھا ہو سیا بیٹے اکبر کو مسجد اقصی کو لیدا ہجڑا لہدا جمیں بدر آیا ہو میں راج اکبر دی لاش خیام وچ واپس آئیے بیبیاں ہلکا پا کے ماتم شروع کیتا ہے بیبیاں ہلکا پا کے ماتم شروع کیتا ہے او کیڑی سائے نہ جناب سکینہ اکبر دی لاش تے آتے دیکھنا ہوئے میرے نانے کو ذرا جلدی یا حسین زیارت کو جگہ دیجئے اور دو حلقے بنا لیجئے ایک اس طرف بھی حلقہ بنا لیجئے رخ اس طرف کر دیجئے زیارت کو جگہ دیجئے آپ سے آگے سب میں گزارش ہے زیارت کو جگہ دیجئے یا حسین